اور آپ کو خبر دیں گے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے. لاہور کے علاقے کاہنا کی مویشی منڈی میں پی ٹی آئی کا جلسہ بدستور جاری ہے. ڈی جے نے پی ٹی آئی جلسے کا ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان قافلے کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچے. چیئرمین سمیت مرکزی قیادت اس وقت سٹیج پر موجود ہے. سردار لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، عالیہ حمزہ سمیت متعدد رہنما خطاب کر چکے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا قافلہ تاحال جلسہ گاہ تو دور لاہور کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکا. انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ شام 6 بجے تک ختم کرنا تھا. علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کے جلسے میں کی گئی تقریر پر معافی مانگنے کی شرط بھی لگائی گئی تھی. اور اسی پر مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں، خواجہ نصیر اور سدرا غیاث. دونوں سے جانیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. خواجہ نصیر، پہلے آپ کی جانب آئیں گے. آپ اس وقت کہاں پر موجود ہے، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی خواجہ نصیر. جی بالکل، اس وقت میں پی ٹی آئی کا جو کانا نو کا جو جلسہ مویشی منڈی میں ہو رہا تھا اس کے میں اس وقت موجود ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے کانا نو کی جلسہ گاہ کے اندر تقریباً شام کے 6 بج چکے ہوئے. جو مقررہ وقت دیا گیا تھا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس وقت تک کہ وہ وقت مکمل ہو چکا، بلکہ اس میں 15 منٹ زائد ہو چکے ہوئے ہیں. اب تک چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اپنی تقریر کر چکے ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جو ہے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے بھی تقریر کر لی ہے. ان تمام تقریروں کے بعد صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک تقریر متوقع تھی اور وہ تقریر نہیں ہو سکی، وہ یہاں پہنچے نہیں. جبکہ دوسری جانب ایگزیکٹ 6 بجے ڈی جے نے جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بند کر دیا تھا، اور ساؤنڈ سسٹم بند ہونے کے باعث اس وقت لوگوں کی کثیر تعداد تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو کثیر تعداد ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر موجود ہے، اور وہ حیران ہو رہی ہے کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، کیونکہ اسٹیج پر ساؤنڈ سسٹم بند ہونے کے باعث کسی قسم کی کوئی ہدایت انہیں نہیں دی جا رہی. جبکہ دوسری دیکھا جائے تو ایک بڑا جلسہ ہوا جس جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جن میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر شامل تھے، قومی اسمبلی کے ارکان شامل تھے، سینیٹر شامل تھے. سردار لطیف خان کھوسہ نے خطاب کیا، شیخ وقاص اکرم نے خطاب کیا. اس کے علاوہ خواجہ نصیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں جلسے کی صورتحال سے. سدرا غیاث سے بھی رابطہ کرتے ہیں. سدرا، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آپ اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، سدرا سے بھی رابطہ کریں گے. اپڈیٹ کریں اپنے ناظرین کو کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے. لاہور کے علاقے کاہنا کی مویشی منڈی میں پی ٹی آئی کا جلسہ بدستور جاری ہے. ہمیں جلسہ کرنے کے لیے این او سی تک نہیں دیا جاتا. امریکہ کا ویزا بھی جلسے کے این او سی سے جلد مل جاتا ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا لاہور میں جلسے سے خطاب. بولے اداروں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتے، آزاد عدلیہ پر قطعاً کسی صورت قبول نہیں کریں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. گزشتہ ہفتے شب خون مارنے کی کوشش کی گئی. لطیف کھوسہ 24ویں ترمیم منظور نہیں کرا سکے تو آرڈیننس جاری کر دیا گیا. نواز شریف تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، کیا ووٹ کو ایسے عزت دیتے ہیں؟ یہ فارم 47 کی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، ملک پر قبضہ کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ عوام کو آزادی دلوائیں گے. اب وقت آ گیا ہے ثابت قدمی کا، ہمیں ایک فریبی دشمن کا سامنا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک عدالت قائم کی جا رہی ہے، ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے اور جبر کو قبول نہیں کرنا. پچھلے ہفتے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، آئینی ترامیم کا ایک پورا ڈرامہ رچایا. اس ملک کو لوٹنا بند کرو، اس کا استحصال کرنا بند کرو، وگرنہ یاد رکھو پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی طرح تمہیں بھگائے گی اور تمہیں پھر پناہ نہیں ملے گی. اب وقت آ گیا ہے بہادری کا، ثابت قدمی کا. 8 فروری کو جو فریب ہوا، جس طرح آپ کے ووٹوں کو چھینا گیا، ان پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی. پنجاب کے عوام نے فتنہ فساد کو مسترد کر دیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پورے پنجاب سے پی ٹی آئی جلسے میں صرف 3000 لوگ پہنچے. عالیہ حمزہ 150، لطیف کھوسہ کے ساتھ صرف 25 لوگ جلسے میں آئے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا رونا دھونا مچایا گیا کہ کنٹینر لگا کر راستے بند کیے. شہر میں ہوکا عالم ہے، جتنا سکون اس وقت لاہور میں ہے ویکنڈ پر بھی نہیں ہوتا.
اور جھوٹا پروپیگنڈا، کنٹینر لگائے گئے ہیں، روکا جا رہا ہے، جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ہو کا عالم ہے. اتنا سکون تو میں نے ویکینڈ پہ کسی اور ویکینڈ پہ نہیں دیکھا جتنا سکون یہاں ہے. کہیں پر ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا تک نظر نہیں آیا. عالیہ حمزہ صاحب ابھی 100-150 لوگوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں. سردار لطیف کھوس اللہ کے فضل سے 20-25 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں. ریحانہ امتیاز ڈار، عمر ڈار صاحب تشریف لائے ہیں 20 لوگوں کے ساتھ. ٹوٹل 3000 بندہ پورے پنجاب سے اس جلسے کے اندر موجود. پنجاب کے لوگوں نے اتنا فساد انتشار کو ریجیکٹ کیا ہے. جتنے لوگ جلسے میں ہیں اس سے زیادہ کل ایک شادی میں تھے. مسلم لیگ نون کے رہنما صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے ان لوگوں نے پورے لاہور کو جلسے کی دعوت دی مگر کوئی نہیں گیا. علی امین گنڈا پور پنجاب فتح کرنے آ رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ اے پی میں کیا کام کیے ہیں. صاحب آپ جو فتح کرنے کے اور انقلاب کے دعوے لے کے آ رہے ہیں، آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے صوبے کی کارکردگی کیا ہے. لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، وضو میں بیٹھا ہوں، قسم لے لیں ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو. پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا، کل ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی شامل تھے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. مسلسل غیر حاضری پر درخواست ضمانت بھی خارج کر دی. وکیل نے موقف اپنایا، راستے بند ہے ورنہ علی امین گنڈا پور پیش ہو جاتے. علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، مسلسل غیر حاضری پر ضمانت کی درخواست بھی خارج. تھانہ I-9 میں درج مقدمے کی سماعت میں عدم حاضری پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور، واسق قیوم عباسی، راشد حفیظ، عامر کیانی اور عمر تنویر بٹ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج. وکیل صفائی نے بتایا فون پر بات ہوئی ہے، موٹر وے بند ہونے سے علی امین پیش نہیں ہو سکتے. جج طاہر عباس نے کہا کہ درخواست میں تو کہا گیا کہ دفتری مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے. گزشتہ سماعت پر بھی استثنا دیا اور جلسے میں ان کی طبیعت ٹھیک. جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کنڈی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس سننے سے معذرت کر لی. کیس واپس سیشن جج کو بھجوا دیا. استثنا کی درخواست پر استفسار کیا، کیا آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں؟ علی امین کے پی میں ہے یا لاہور میں؟ وکیل نے کہا میرے خیال میں علی امین جلسے میں نہیں جائیں گے. حکومت نے جی ٹی روڈ اور موٹر وے بند کر رکھی ہے. حکومت چاہتی ہے ان کے وارنٹ جاری ہوں، راستے کھلوائے جائیں، علی امین پیش ہو جائیں گے. آڈیو لیک کیس میں ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثنا کی درخواست منظور کر لی. سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف لاہور سے لندن روانہ ہو گئے. 2 روز لندن میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو امریکا پہنچیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم کی بنگلہ دیش، مالدیپ اور ترکی کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ ہیں. IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہان سے بھی ملیں گے. امریکی صدر کی جانب سے سربراہان کے استقبالیے میں شرکت کریں گے. شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں فلسطین، کشمیر، افغانستان اور دہشت گردی کے مسائل کو اجاگر کریں گے. وزیر اعظم دورہ امریکہ کے دوران پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے. شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا عالمی رہنماؤں سے ملاقات میں امن کے فروغ، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر امور پر بات کروں گا. پاکستان کے مواقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلسے کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے. پولیس اور ضلع انتظامیہ کا جلسہ ختم کرنے کے لیے جلسہ منتظمین سے رابطہ. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جلسہ وقت پر ختم نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. جلسہ منتظمین نے 6 بجے جلسہ ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا. جلسے میں ڈی جے نے ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس بھی بند کر دی ہیں. پی ٹی آئی جلسے میں لائٹس بند ہونے سے اندھیرا چھا گیا. جلسے میں شریک لوگوں نے موبائل کی لائٹس آن کر لی ہیں. اور پی ٹی آئی جلسہ پولیس نے شہر کے انٹری پوائنٹس کو بند کر دیا ہے. اہلکار رنگ روڈ کے تمام انٹری پوائنٹس بند کریں. پولیس افسران کو یہ ہدایت دی گئی ہے. پولیس اہلکاروں کو انٹری پوائنٹس بند کر کے گاڑیاں کھڑی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا. بالکل جی، پولیس جو لاہور پولیس کے افسران ہیں ان کی جانب سے تمام جو سرکل کے ایس پیز ہیں، ایس ایچ اوز ہیں تھانوں کے، اور جو مختلف انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ تعینات ہے نفری، ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے آڈیو میسج کے ذریعے کہ تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے.
جو آنے والے مسافر ہیں ان سے گاڑیوں کی چابیاں لے لی جائیں، ان سے کوائف چیک کیے جائیں، جو انتہائی ایمبولینس ہے صرف ان کو شہر کے اندر اور باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور جو کنٹینرز ہیں اب وہ انٹری پوائنٹس پہ لگا دیے گئے ہیں، نہ کوئی ٹریفک لاہور سے باہر جا سکتی ہے نہ ہی لاہور سے اندر آ سکتی ہے۔ جو ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں ان کے اطراف میں بھی جو لاہور کی اہم شاہراہیں ہیں وہاں پہ ٹریفک شدید جام ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ اب یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں لاہور سے، اور ان کا جو قافلہ ہے وہ بھی ابھی تو لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ لاہور میں داخل ہو سکے گا۔ دوسری جانب جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد جلسے کو ختم کیا جائے وقت ختم ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھی وہ ہو گئی۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، اب نیا مسئلہ آئین کا پیدا ہو گیا ہے جو سب کے سامنے ہے، میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں۔ مخصوص نشستوں کے لیے PTI پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے کے پیراگراف 10 کی وضاحت کی جائے۔ عدالت وضاحت کرے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کا 12 جولائی کے فیصلے پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اسپیکر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے خطوط کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں۔ عدالت الیکشن کمیشن کو دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ روکنے کا حکم دے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ وضاحت کرے ترمیمی ایکٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر مینوان عمل کا پابند ہے۔ عدالت ECP کو اسپیکرز کے خطوط کو نظر انداز کرنے کا حکم دے۔ صدارتی آرڈیننس وکلاء برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے۔ سپریم کورٹ بار کا پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس پر اظہار افسوس، کہا ہمیں اس کے اجراء وقت اور انداز پر گہری تشویش ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بار نے کہا پارلیمنٹ اور عدلیہ تصادم کی راہ پر گامزن ہے، اس سے جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ تحمل سے کام نہیں لیتے تو یہ پورے نظام کو پٹڑی سے اتار سکتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز آئین کی تقدس، عدلیہ کی آزادی اور عوام کے حقوق کو برقرار رکھیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ آرڈیننس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار نے عدالت سے صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اور خبر دیں گے آپ کو، DC لاہور سید موسیٰ رضا یہ کہتے ہیں کہ PTI کا جلسہ ختم کرنے کا وقت 6 بجے تھا۔ NOC کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا یہ ہے کہ PTI کا جلسہ ختم کرنے کا وقت 6 بجے تھا۔ NOC کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سید موسیٰ رضا یہ کہتے ہیں کہ PTI کا جلسہ ختم کرنے کا وقت 6 بجے تھا۔ جلسہ گاہ میں اس وقت اندھیرا چھا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اب تک یہاں پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لائٹس بند کر دی گئی ہیں، پولیس اہلکار سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ جلسہ گاہ بھی خالی کرانا شروع کر دی گئی ہے۔ DC لاہور یہ کہتے ہیں کہ PTI کا جلسہ ختم کرنے کا وقت 6 بجے تھا۔ NOC کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل انتظامیہ کی جانب سے جو وقت دیا گیا تھا وہ تھا 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک جلسہ کر سکتی ہے۔ PTI کے تمام رہنما کنٹینر سے اب اتر چکے ہیں۔ 6 بجے کا وقت تھا جلسہ ختم ہونے کا، لیکن جلسہ ختم نہیں ہوا، جس کے بعد لائٹس بند کر دی گئیں۔ اور کیا تفصیلات ہیں، ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، احمد کھوکھر سے جانتے ہیں۔ بتائیے احمد۔ جی بالکل، اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ جو جلسہ گاہ میں اسٹیج موجود تھا وہاں پر پولیس کے اہلکار پہنچے ہیں، اور کیونکہ ان کا مقررہ وقت جو انتظامیہ سے طے پایا تھا وہ 6 بجے کا تھا، تو 6 بجے کے بعد پولیس اور انتظامیہ نے جو PTI کی انتظامیہ ان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ اب آپ کا 6 بجے کا جو مقررہ وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تاہم پر پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اسٹیج پر پہنچے ہیں، اور اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کافی حد تک جو اسٹیج ہے اس کو کلیئر کروا لیا ہے، لوگوں کو وہاں سے اتروا لیا، اور لائٹس جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں، جبکہ 6 بجے کے بعد جو وہاں پر DJ تھا
اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی لاہور جو ہیں سید موسیٰ رضا, ان کا کہنا ہے کہ جو این او سی کی خلاف ورزی پر باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اور جلسہ ختم کرنے کا جو وقت تھا وہ 6 بجے تک تھا. یہ ڈی سی لاہور نے بھی ان کو میسج جو ہے وہ کنوے کر دیا, جبکہ اس وقت جو ہے اہلکار جو ہیں وہ اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اسٹیج کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے. جو جلسہ گاہ کی لائٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک بند کر دی گئی ہیں, اور اس وقت جلسہ گاہ کا جو اسٹیج ہے اس میں بھی اس وقت اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا, اور بقیہ جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان میں سے تقریباً کوئی 80% لوگوں کو جو پولیس اہلکار وہاں پر ہیں انہوں نے اسٹیج سے بھی نیچے اتار لیا. اچھا احمد, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور تو ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں, اس سے قبل اسٹیج پر کون کون سے رہنما موجود تھے, کس کس نے تقریر کر لی تھی, کس کس کی تقریر ہونا ابھی باقی تھی؟ دیکھیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو اپنی تقریر کر لی تھی, اور جو دیگر ان کے سمانت راجہ اور جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی وہ اسٹیج پر موجود تھے, انہوں نے بھی اپنی تقریر جو ہے وہ کر لی تھی. لیکن عمر ایوب, اسد کیسر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اسٹیج پر نہیں, وہ اسٹیج نہیں بلکہ وہ لاہور میں بھی جو ہے وہ نہیں پہنچے. جو مقررہ وقت تھا, کیونکہ 6 بجے کا ضلعی انتظامیہ کے مطابق ایک وقت مقرر تھا, لیکن یہ لوگ جو ان کی سینئر قیادت ہے اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی ہیں علی امین گنڈاپور, یہ لاہور کی حدود تک بھی نہیں پہنچ سکے, اور ان کی متوقع تھی جو کہ علی امین گنڈاپور ہیں ان کی تقریر بھی متوقع تھی جو کہ ایک تقریر نہیں کر سکے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے انہوں نے اپنی تقریر کر لی ہے, اور سلمان اکمل راجہ اور جو دیگر رہنما تھے انہوں نے بھی تقریر کر لی ہیں. جی تو احمد, اب جبکہ لائٹس بند کر دی گئی ہیں تو کیا کارکنان کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ نہیں, ابھی کارکنان جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں, اور لائٹس جو ہیں وہ اسٹیج کی باقاعدہ طور پر بند کر دی گئی ہیں. اس وقت اگر بات کی جائے تو اسٹیج پر مکمل طور پر اندھیرا جو ہے وہ شائع ہے. جو دیگر لائٹیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ ذرا سائڈ کا علاقہ اور کافی زیادہ یہاں پر اندھیرا بھی ہوتا ہے, تو کچھ لائٹس یہاں پر موجود ہیں. لیکن جو ڈی جے تھا وہ مکمل طور پر 6 بجے ہی انہوں نے بند کر دیا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب جو ضلعی انتظامیہ تھے ان سے یہ طے پایا تھا کہ 6 بجے کے بعد جو ہے وہ جلسہ ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے احمد, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان کا کہنا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں, دہشت گردی کا شکار ہیں. وہ ایرانی ثقافتی مرکز میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. کراچی سے محمد صلاح الدین کی رپورٹ. خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان کا کہنا تھا کہ اسلام رحمت اور محبت کا دین ہے. چهره خشن از اسلام رو ترسیم کردند. اسلام کا انتہا پسندانہ چہرہ جو آج دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ مغربی دنیا کی سازش کے سوا اور کچھ نہیں. خانہ فرہنگ کراچی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سعید طالبی نیا کا کہنا تھا کہ فلسطین پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. واجب میشود که برای حمایت و حراست از مسجد الاقصی. کانفرنس میں علماء کرام نے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی. نعت خواں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. کراچی آرٹس کونسل میں طلبہ کے گرافک ڈیزائنز اور تھیسس ڈسپلے کیے گئے. عشرت خان کی رپورٹ. کراچی آرٹس کونسل میں سجی تھیسس سال 2024 کی نمائش. کوئی ماضی کی یادوں کو تازہ کرتا نظر آیا تو کوئی ریٹرو اور پاپ آرٹ کو اپناتا. کسی نے مورل اور فینٹیسی کی تھیم پر اسٹوری بک لکھ ڈالی تو کسی نے ہارڈ ویئر ایپلیکیشن بنا ڈالی. یہی نہیں بلکہ رنگوں کی زبان میں ٹریفک رولز بھی سمجھائے گئے. 70 سے 80 ہزار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کی بیسک مین وجہ ایک ہے کہ ہمارے لوگوں کو ٹریفک رولز کا نہیں پتا. تو یہ جو پوری گیم ہے ٹریفک رولز پہ بنی ہوئی ہے. پرانے زمانے کے جو کارز ہوتے ہیں جو اب کے دور میں بند ہو گئے, اس کو نیو طریقے سے کیسے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. ای کامرس میں نے پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں میں نے کافی طرح کے پروڈکٹس کسٹمائزیشن کے ساتھ سیل کر رہی ہوں. ٹی شرٹ ڈیزائن کر رہا ہوں. میں اولڈ ڈیزائن کو میں نئے ڈیزائن میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھنے والے بھی طالب علموں کے آرٹ پر داد دینے پر مجبور ہو گئے. مجھے بہت اچھا لگا, میں یہاں آئی ہوں اور جس طریقے کا کام یہاں ہے اس طریقے کا اور بھی ہونا چاہیے. 10 سے زائد طلبہ و طالبات کی تخلیقات اس تھیسس ڈسپلے میں رکھی گئیں جنہیں دیکھنے والوں نے خوب سراہا. طلبہ و طالبات نے نمائش کو خوشائند قرار دیا. ان کا کہنا ہے اس طرح کی نمائش مستقبل میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ اشرف خان, ARY نیوز, کراچی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت گفتگو کریں. صرف لاہور کی سڑکیں کھلی رہی بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد سے بھی مکمل طور پہ ان کو فری ایکسس دیا گیا. جو پشاور سے قافلے M1 کی روٹ سے آئے
علی امین گنڈاپور صاحب خود آئے, وہ پورے ٹی وی اسکرین سے دیکھا, وہ 10-12 گاڑیوں کے ساتھ M1 سے M2 کے اوپر چڑھے. اسلام آباد میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی تھی. جو اٹک کے ذریعے آئے وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے. جو KPK کے قافلے یہ 2 روٹ سے آئے ہیں, M1 کے ذریعے بالکل کھلا روٹ تھا, فری ایکسس تھا. جو اٹک کے ذریعے آئے ہیں بالکل کھلا روٹ تھا, فری ایکسس تھا. میاں والی سے آئے ہیں وہاں سے بھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی. اتنی تیاری کے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکے. آپ اگر جلسہ گاہ کے مناظر دیکھیں, ایریل ویو دیکھیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک ترین جلسہ تھا. جس طرح یہ اسلام آباد کے جلسے میں ناکام رہے, یہاں پر بھی یہ خاطر خواہ لوگ نہیں اکٹھے کر سکے اور عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا. کیونکہ دیکھیے مہنگائی 9.6% سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے. ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی رک گئی ہے, اور ان کے دور میں جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی. میاں نواز شریف کے دور میں 2018 میں 4% تھی, ان کے دور میں ڈبل ڈیجٹس پہ گئی. تو بھئی آپ کا احتجاج کس بات کا, میں بتاؤں گا کس بات کا احتجاج ہے. سڑکیں خالی ہیں, روٹ کھلے ہیں, ہم نے تو مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا کہ آپ آئیں, جلسہ کریں, جلسہ گاہ فراہم کی, سیکیورٹی فراہم کی, مگر اس کے باوجود بہت ناکام رہے ہیں. کسی صورت بھی پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو گیلونائز کرنے کی کوشش کی, موبلائز کرنے کی کوشش کی, مگر لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. تو دیکھیے مہنگائی جو کم ہوئی ہے, آپ کے جو دنیا بھر کے بڑے ادارے ہیں, مالیاتی ادارے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. آج بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دیا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں سے بہترین مارکیٹس میں سے ہے. سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھی گئی ہے, فچ کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں, موڈیز کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا کہ مہنگائی میں کمی صرف نہیں ہوئی, یہ جو ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں, ایکسپورٹس میں 14% اضافہ ہے. یعنی جب ایکسپورٹس آپ کی 14% اوپر جائیں گی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, اور پیچھے جو شرح سود کو کم کیا گیا, پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے, اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو یہ بیسیکلی خوف زدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی نہ کرے. IMF کے خط کیوں لکھے گئے تھے, ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی دعائیں کیوں کی گئی تھیں, باہر IMF کے باہر احتجاج کیوں کیا گیا تھا. تو یہ جو IMF کو خطوط لکھنے کا سلسلہ تھا, ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش تھی, یہ چاہتے تھے کہ یہ اکانومی ترقی نہ کرے. ان کے دور میں یہ تنزلی کی طرف گئی تھی. تو ان کی تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں تباہی بربادی پھیلائی جائے, انارکی پھیلائی جائے. تو یہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. اور آج کے جلسے کا اور پچھلے جلسے کا اور ان کی تمام پریس کانفرنسز کا ایک ہی مقصد ہے, جو یہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں. جو NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح تو NRO نہیں ملے گا آپ کو. جو کیسز ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, ان کو بھگتنا بھی پڑے گا, ان کا جواب بھی دینا ہوگا, قانونی طور پہ اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے آپ کے خلاف irrefutable ایویڈنس موجود ہے, 9 مئی کے معاملات ہیں. تو یہ جو NRO لینے کی کوشش ہے, آپ بتا دیں آپ کے جلسے کا مقصد کیا, بیانیہ بتا دیں. چلیں ایک لائن میں بتا دیں کہ جی ہمارے جو ہم یہ جلسہ کرنے گئے ہیں اس کا بیانیہ یہ ہے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہے. ان کے جلسے میں نہ لوگ آ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو انہوں نے اپنے ضلعوں میں ٹرانسپورٹ دی, وہ بھی کئی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خالی جلسہ گاہ میں پہنچی ہے. تو یہ لوگوں کو ڈھو کے لایا جا رہا ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کریں. اور اگر ڈرون شاٹ آپ جلسے کا دکھائیں, جو کہ معمول ہوتا ہے, ہم بھی اپنے جلسوں کا ڈرون شاٹ دور سے زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں, تو انہیں میں کہتا ہوں آپ ڈرون شاٹ دکھا دیں کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. تو یہ ناکامی در ناکامی جو ہے ان کے حصے میں آ رہی ہے. اور جتنے انہوں نے بڑکے ماری تھی اس جلسے کے حوالے سے, جتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے, وہ آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جو زبان استعمال کی, اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں, تو پنجاب کی روایت ہے کہ مہمان نواز لوگ ہیں. پنجاب نے اپنی روایت قائم رکھی, اور پنجاب نے آج سڑکیں بھی کھلی رکھی, پنجاب نے رستے بھی کھلے رکھے, پنجاب نے سیکیورٹی بھی دی. مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, وہ وہی بات ہے ہمیشہ
کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ علمین گنڈاپور صاحب یہ بڑکے مار کے فلاپ جلسہ کرنے سے بہتر تھا. 2 دفعہ آپ کو ناکامی ہو چکی ہے, آپ کو عزت بھی دی جاتی ہے, سیکورٹی بھی دی جاتی ہے, جلسہ کا بھی دیا جاتا ہے, تمام تر آپ کو فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ کرسیاں روکی گئی, نہ ساؤنڈ سسٹم روکا گیا, نہ کنٹینر لگانے سے منع کیا گیا. مگر آج ایک اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کو اوے کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی اور کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا اور اس طرح کی باتیں کی. تو دیکھیے آپ اس حد تک نہ جائیں. اداروں کے خلاف جو آپ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذہ آپ نے شروع کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر چکے تھے, آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو تڑا والی لینگویج چیف جسٹس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کا ہے, یہ زیب نہیں دیتا. میں تو میرا خاندان آپ کو 1960 سے جانتا ہے, جب آپ نے وکالت شروع کی تھی. تو بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آپ کو کمپلیکس ہے, یہ سردار لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ سردار نہیں ہیں, تو وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا سسٹم ہے سردار کو نامنیٹ کرنے کا, سردار کو سلیکٹ کرنے کا. اس پہ اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چیف جسٹس کو آپ نے برا بلا کہا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.